ہفتے کی دوپہر تک قیدیوں کو رہا کر دو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو الٹیمیٹم دے دیا۔ قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدہ منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا قیدی رہا نہ کیے تو ہفتے کی جنگ بندی ختم کر دیں گے، غزہ پھر جہنم بن جائے گا۔ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ امریکی صدر کیا کر سکتا ہے۔ اردن اور مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو ان کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ امید ہے اردن پناہ گزینوں کو لینے پر تیار ہو جائے گا۔ حماس نے اسرائیلی رویے سے تنگ آ کر قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان القسام بریگیڈز نے کہا اسرائیل غزہ کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، امدادی سامان کے داخلے کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ معاہدے کی شرائط تب تک مانیں گے جب تک اسرائیل مانتا رہے گا۔ دوحہ میں غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ختم۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل نے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا، فوج کو بڑے پیمانے پر تیار رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم معاملات کو خراب نہ ہونے دیں، قیدیوں کو واپس لانے کے لیے جنگ بندی کو جاری رکھا جائے، معاہدے کے تمام مراحل پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے نیتن یاہو حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ تل ابیب میں بڑی تعداد میں اسرائیلی شہریوں کا احتجاج، کہا حماس کا اعلان نیتن یاہو کے لاپرواہ رویے کے براہ راست نتیجہ ہے، غلط منصوبہ بندی معاہدے کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے فریقین سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل کر دی۔ اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر 25% ٹیرف نافذ کرنے کو ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد گفتگو میں کہا گاڑیوں، ادویات اور چپس پر ٹیرف لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکیوں کے لیے بیرون ملک ٹھیکوں کے لیے غیر ملکیوں کو رشوت دینے کے دروازے کھل گئے۔ رشوت دینے پر پابندی کے قانون میں نرمی کر دی، غیر ملکیوں کو رشوت دینے پر امریکیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا رشوت پر پابندی سے امریکی کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ سینئر بیوروکریٹس کی تربیت کے لیے فیڈرل ایگزیکٹو انسٹی ٹیوٹ پروگرام کو بھی ختم کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایلنوائی کے سابق گورنر راڈ بلاگوجیوب کو معاف کر دیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے بدعنوانی کے الزامات کے تحت راڈ بلاگوجیوچ کو جیل بھیج دیا تھا۔ معاشی استحکام کا سفر طویل اور چیلنجز سے بھرپور ہے، میکرو لیول پر معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستان سرمایہ کاروں اور تاجروں سے گفتگو، کہا ایک سال میں معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آ چکی، مکمل معاشی استحکام کے حصول کا سفر جاری رہے گا، پائیدار ملک کی ترقی کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ سمٹ میں عالمی رہنما مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ سپریم کورٹ میں 6 نئے ججز تعینات کرنے کی منظوری، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم کاکڑ کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن کو بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی منظوری۔ سپریم کورٹ کا عارضی جج بننے کے بعد جسٹس میاں گل حسن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے دور سے باہر ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے بھی کمیشن کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا 2 ججز نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، ہم نے دونوں ججز کی موقف کی حمایت کی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا ہمارا ججز کے تبادلے پر اعتراض نہیں، اصل مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی ہے، سینیورٹی کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد جو 26ویں ترمیم کہتی ہے وہ کر لیں۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا۔ سرینا چوک میں پولیس اور وکلا میں تصادم، ہاتھا پائی اور دھکم پیل ہوئی۔
ٹرانسفر ججز کو نئے حلف کی ضرورت نہیں، ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ فیصلے میں 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں کہا، جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ ملی۔ اپوزیشن ارکان نے ڈیسک بجانا شروع کر دیا۔ احتجاج کے بعد اپوزیشن ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ وزارت آبی وسائل سے متعلق سوال کا جواب نہ آنے پر اسپیکر ایاز صادق برہم۔ سید نوید قمر نے اعتراض کیا کہ وزیر خود آئے نہ جواب آیا، اجلاس میں صرف ایک وزیر ایوان موجود ہے۔ وزراء کے ادب الججس پر پارلیمان کی توہین ہے، اسپیکر نے سیکرٹری آبی وسائل سے تحریری وضاحت مانگ لی۔ بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں۔ بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ بولی، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے آزادی کی جنگ ختم نہیں ہوئی، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور انہی ججز کے سامنے کروں گا۔ چیف جسٹس پاکستان رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کریں۔ رومانیہ کے صدر کلاؤس یوہانس مواخذے سے بچنے کے لیے مستعفی۔ یوہانس نے سخت گیر دائیں بازو کے اپوزیشن کی جانب سے مواخذے کے خطرے کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا۔ کوسووو میں انتخابات کے بعد حکومت سازی خطرے میں پڑ گئی۔ سیاسی جماعتوں کے مخلوط حکومت قائم کرنے سے انکار کے بعد بے یقینی کی فضا، سیاسی بحران کا خدشہ بڑھ گیا۔ الیکشن میں حکمران جماعت واضح اکثریت سے محروم ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کریں یا گرین لینڈ میں آباد کر لیں۔ سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طراد کا امریکی صدر کو جواب۔ مزید کہا، ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیاں احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ صہیونی اور اتحادیوں کی سعودی عرب پر دباؤ کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انسانی تاریخ یہودیوں کی فتنہ پروری اور سازشوں سے واقف ہے۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق پر سعودی موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئے گی۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے منتظمین نے امریکہ کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ اجلاس سے قبل رپورٹ میں کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امریکی پالیسیوں میں تبدیلی عالمی عوامی مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ کینیڈا، گرین لینڈ اور پاناما پر قبضے کی دھمکیاں امریکی کردار خراب کر رہی ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس 14 سے 16 فروری تک ہوگی۔ اہم عالمی شخصیات سیکیورٹی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ایلن مسک کی چیٹ جی پی ٹی خریدنے کی پیشکش، 97.4 ارب ڈالر کی آفر دے دی۔ سی ای او اوپن اے آئی سیم آلٹ مین نے ایلن مسک کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کہا ایلن مسک چاہیں تو 9.74 ارب ڈالر میں ایکس بیچ دیں۔ ایلن مسک حسد کا شکار ہیں، وہ مصنوعی ذہانت کے دور سے باہر ہو چکے۔ ایلن مسک نے اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹ مین کے خلاف دھوکے سے منافع کمانے کے مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔